وبالآخرة هم يوقنون۔ پکا ایماندار وہ بندہ ہے جو سارے نبیوں نو منن والا کہ اللہ دے 1,24,000 کمو پیش نبی مبعوث ہے۔ سارے نبی سچے ہی نہ حق دے ہی نہ حق دے علمبردار تے سارے نبیاں دوتے جو اللہ تبارک و تعالی نے کتاباں نازل فرمایا ہے جو صحیفے بھیجے ہیں وہ بھی سچے ہی تے حق ہے تے سچے تے اے ایماندار دی علامات سارے نبیاں نو برحق منن والا سچا منن والا ساریاں کتاباں نو برحق منن والا تے سچا منن والا۔ لیکن اگر اس دور دے اندر میرے پاک پیغمبر دی سنت دراجے میرے پاک پیغمبر دی شریعت دراجے اتھا کہ اور نبی دی شریعت نہیں چلا اتھا راج ہوئے اللہ دی کتاب دا اتھا راج ہوئے قرآن دا اتھا مسئلہ چلنے تا قرآن والا اتھا عقیدہ چلنے تا قرآن والا اتھا عمل چلنے تا قرآن والا اتھا کردار چلنے تا قرآن والا اتھا تقریر چلنی ہے تا قرآن والی اتھا تحریر چلنی ہے تا قرآن والی اتھا بیان ہونے تا قرآن والا راج قرآن دائے کتابہ ساریاں حق ہوتے ہیں میرا دوست بزرگا نبی سارے حق دیتے ہیں پر آج اگر سنت چلنی ہے راج ہونا ہے تو سنت مصطفیٰ دا کتابہ بھی ساریاں حق ہیں بھاویں او تورات دی شکل دے اندارے بھاویں او زبور دی شکل دے اندارے بھاویں او انجیل دی شکل دے اندارے لیکن راج چلنا ہے تا قرآن دا۔ تکبیر اللہ اکبر۔ قرآن دے مقابلے دے اندر تورات نہیں آ سکتی قرآن دے مقابلے دے اندر آج انجیل نہیں آ سکتی۔ ایک موقع دوتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور آگ مل گئے تورات دیتے پڑھنا شروع کر دیتا ہے حضرت عمر دا سارا ذہن تے سوچ تے خیال ان اوراق دی طرف آئی وہ پڑھتے رہ گئے پر میرے پاک پیغمبر دا چہرہ مبارک سرخ ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا آئے عمرہ ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے مبارک نو دیکھنا تے حضرت عمر نے جسے لے ڈٹھائے فوراً زبان دوتے جاری ہوئے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے آئے عمرہ ساریاں کتاباں پر حقیاں سچیاں ہیں پر اج راج میری کتاب قرآن لائے اس واسطے جو بھی چلنا ہے تلاوتہ ہونیاں تا قرآن دیا عروج ہونا ہے تا قرآن دا بیان ہونا ہے تا قرآن دا۔ میرے نبی نے آکو انہاں اوراق نو پسند بھی نہیں فرمایا کہ تو آکے قرآن دے مقابلے دے اندر جھوٹے کسے دے گا جتا قرآن دے مقابلے دے اندر تورات نہیں آ سکتی زبور نہیں آ سکتی انجیل نہیں آ سکتی راج ہے تا قرآن دا حکمیت ہے تا اللہ دی کتاب قرآن دی فیصل کتاب ہے تا قرآن فرقان ہے تا قرآن مبین ہے تا قرآن محیمن ہے تا قرآن راج چلنے تا قرآن دا جب قرآن ہو سی تا کوئی جھوٹی کہانی نہیں چل سکتی قرآن ہو سی میرا دوست بزرگا ہمیں جتنا بھی روشن تے منور چیز ہوئے تے عقیدہ ہوئے سونا ہوئے تے مزین ہوئے
پڑھے قرآن دے خلاف تو میرے سونے نبی دے اگر آپ تے ذمہ لگا کے کو بھی حدیث آ گئی ہے تو میرے سونے نبی دے متھے لگائی گئی ہے کہ او قول تے فرمان ہے او جھوٹا ہے ضعیف ہے اکو قرآن دے مقابلے دے اندر آ سکدا قرآن دے مقابلے دے اندر تورات نہیں تو کچھ اور بھی اور میرے نبی دی سنت اور شریعت دے مقابلے دے اندر بھی کچھ اور تو اس واسطے میرا دوست بزرگا سدا اوڑنا بچھوڑنا تلاوت ذکر سب تو بڑا ذکر ہے اکو اللہ دا قرآن دا مسئلہ ہے تبلیغ کرو واز کرو نصیحت کرو بیان کرو اپنے آپ نو سمجھاؤ اپنی اولاد نو سمجھاؤ اپنی بیوی نو گھر والا نو بچہ نو سمجھاؤ اور پڑھاؤ تاکو اللہ دا قرآن سب تو بڑا ذکر کیا ہے اکو اللہ تعالیٰ دا قرآن ہے اللہ دی مقدس کتاب قرآن ہے پاک تو مومن کامل کی رہ جرا پہلیاں کتاباں دے نال بھی ایمان رکھ دے اور قرآن دے نال بھی ایمان رکھ دے جرا پہلے نبیوں دے نال بھی ایمان رکھیں دا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوتے بھی ایمان رکھیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کامل ایماندار بندہ جیندہ آخرت دے نال یقین موت آنی موت دے نال سارے رولے رپے ختم ہو میرا دوست بزرگا وقت قبرہ بننی ہے انسان دا روح والی قبر میرا دوست بزرگا یا علیین دے اندر ہونا ہے یا سجین دے اندر ہونا ہے و اتھوں دے حالات ہونے و اتھوں دا ثواب ہونا ہے عذاب ہونا ہے عذاب قبر ثواب قبر اکو روح دے نال ہونا ہے تے روح انسان دا یا علیین دے اندر ہونا ہے یا سجین دے اندر ہونا ہے بد موت دے بعد اللہ نے اٹھانا ہے قیامت قائم ہونی اللہ نے فرمایا ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ اور جو زندگی دے اندر انسان دے جسم دے کولو جدا ہوئے ہاں اللہ تبارک و تعالی قیامت دے انہاں گھڑیاں دے اندر انہاں ارواحوں انہاں روحانوں انہاں جسم دے نال جوڑ دے یعنی موت دے نال موت دے آمن دے نال روح جسم دے کولو دیکھے لگی روح اپنے مقام یا علیین دے اندر یا سجین دے اندر تے اللہ نے فرمایا جلے قیامت قائم ہو سی وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ انہاں نفساں کو آپس دے اندر جوڑا ویسے یعنی جسمہ دے نال جوڑا ویسے تو قرآن آدھے بھی روح اس لیوار واپس تے معاشرہ آدھے بھی مویا ہی نہیں زندہ ہے یا وہ کچھ آدھیں جو میرات لیوار آوے کچھ آدھیں کیری دیوار آوے اچھا کچھ آدھیں بھی جیری دیوار فوت کی تھی تو بھئی جتا غسل دیتا رہے نا اتنا ایک تا مومبتیاں جلا رہے اور دوجہ اسے دیوار شام کو حلوہ بھی پکائی کیوں بھئی آکے وہ روح واپس آوے کچھ آدھیں بھی جو میرات لیوار رہے کتا بھی گھر دے اندر وڑے تو اس کو کھرے ناک ہو کیوں جو بھئی جمعرات النوار بھی روح واپس یہ کوئی پاکستانی جائے اللہ نے فرمایا اللہ یتوفى الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى 24واں پر ہے اللہ نے فرمایا جائے دے بارے میں موت دا فیصلہ تا فرمایا وَيُمْسِقُ الَّذِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ میں وقت اس روح کو اپنے کو روک گھننا ان جس روح نو اللہ روک اللہ دی قید دے اندر ہوئے وہ واپس آ سکتے تو ہن جیرا آدھے بھی واپس آیا ودا ہے نا تو گویا قرآن دا منکر گویا اس کو اللہ دی اس غریب دے ہوتے ایمان دے اعتبار کا اللہ نے فرمایا ایسیاں صفتہ والا بندہ اولئک علی ہدی من ربہم واولئک
هم المفلحون۔ ایسی صفات والا بندہ بھاویں عالم ہوئے تے بھاویں جاہل ہوئے، بھاویں امیر ہوئے تے بھاویں غریب ہوئے، بھاویں مرد ہوئے تے بھاویں عورت ہوئے، جہدے اے صفات ہوئے، بھاویں اعلیٰ خاندان دے نال تعلق ہوئے تے بھاویں ادنا خاندان دے نال تعلق ہوئے، ایسیاں صفات والا بندہ، ایسیاں سونیاں صفتاں والا بندہ، اللہ نے فرمایا ایہو بندہ ہدایت یافتہ ہے تے ایہو بندہ اس دنیا دے اندر بھی فلاح پا گیا ہے تے آخرت دے اندر بھی فلاح پا گیا۔ یہ بندہ چاہتے ہیں جو میں کامیاب بنا، مفلح کامیاب ہونے والا، فلاح پانے والا، تو پھر وہ اپنے اندر ایک قرآن مجید والی یہ صفتاں پیدا باویں وہ مرد ہے تے باویں عورت ہے، باویں بڑا ہے تے باویں چھوٹا ہے، یہ جو صفتاں بیان ہویا ہی اپنے اندر پیدا کر، انشاءاللہ اللہ دی رحمت نال امید ہے قرآن دے مطابق عقیدہ بھی بڑا، عمل بھی بڑا، کردار بھی بڑا، اخلاق بھی بڑا، اعمال بھی بڑا، تو پھر انشاءاللہ بیڑا پار ہے، اس دنیا دے اندر بھی کامیاب ہیں اور آخرت دے اندر بھی کامیاب ہیں۔ یہ اللہ نے ایماندار پارٹی دا تذکرہ فرمایا، پکے مومنہ دا، پھر آپ ترجمہ کر کے اگو کافران دے حالات پڑھ گئے، آپ ترجمہ کر کے اگو منافقین دا حال چپڑائے، قرآن دی تلاوت کرو اور ترجمہ دنال پڑھا کرو۔ میں جو آیت کریمہ تلاوت کی دیئے، اس دے اندر اس سورت مبارکہ دا جو دعویٰ ہے اللہ نے دعویٰ بیان کی دے، آخر دوتے قرآن پاک دا اس سورت دا دعویٰ بیان یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ خطاب عام اللہ نے فرمایا یا ایوہ الناس، او قیامت تک آون والے لوگوں، بھاویں عربی آؤ تے بھاویں عجمی آؤ، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب دی۔ اس مقام دوتے عبادت مراد اعبدوا ربکم، اس سورت دا دعوی یعنی ادعو ربکم، اپنے رب نو خالص پکارو۔ اس مقام دو چونکہ میں پہلے عرض کی تھے بھی ترائے مقام ہی نا، تو اس مقام دو تے عبادت دا تذکرہ، اور عبادت کے لیے آکھو دعا پکار۔ دعا پکار کیا ہے؟ الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا تذکرہ ہے، تو اس مقام دوتے اکو تذکرہ ہے دعا اور پکار، یعنی ادعو ربکم، آئے آمن والے لوگوں، قیامت تک آمن والے لوگوں، اپنے رب دی عبادت کرو، کیوں جو پکارن دے لگ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی۔ یہ دعویٰ ہے کہ پکارن دے لگ کون ہے؟ اعبدو ربکم، عبادت کرو کہنی اپنے رب دی۔ یہ دعویٰ بیان ہوئے، اگو اللہ نے دلائل دا تذکرہ شروع فرمایا ہے، الذی خلقکم والذین من قبلکم، او رب تعالیٰ، او پروردگار جس نے تھانو پیدا کیتا ہے، جس نے تھوڑے آبا و اجداد نو پیدا کیتا ہے، یعنی جیڑا اللہ خالق ہے جس نے تھانو پیدا کیتا ہے، تھوڑے پیو ماں نو پیدا کیتا ہے، تھوڑے پہلا نو پیدا کیتا ہے، جو پیدا کرنے والا اللہ، جو خالق اللہ، تھانو پیدا کرنے والا اللہ،
تھوڑے آبا و اجداد نو پیدا کرنے والا اللہ تا دعا تے پکار دے لائق بھی صرف اور صرف اللہ بے شک وعبدو ربک یعنی جو ذات خالق جو پیدا کرنے والی ذات ہے جس نے تھوڑا کو بھی پیدا کیتا ہے اور تھوڑے آبا و اجداد تھوڑے پہلا کو بھی پیدا کیتا ہے جیرا اللہ تھوڑا پروردگارے پالن ہارے مشکل کشائے حاجت روائے مختار کل مرضی مالکے وہ اللہ تبارک و تعالی ما فوق الاسباب دعاواں دے لائے کے پکاراں دے لائے کے اس واسطے رات ہوئے دن ہوئے صبح ہوئے شام ہوئے خوشیاں ہوئے نہ غمیاں ہوئے تھوڑیاں پکاراں ہوئے تا صرف اور صرف اللہ سونے دے نا دیا دعویٰ بیان ہویا اگو اللہ نے پہلی دلیل بیان فرمائیے کہ وہ اللہ اس واسطے عبادت دے لائے کہ جو وہ اللہ خالق وہ اللہ کیا ہے اللہ نے فرمایا میں خالقاں میں مالکاں میں اس واسطے عبادت دے لائقاں تے جنہ دی تساں عبادت دے اندر لگے ہویا جن دی عبادت دے اندر تساں لگے ہویا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم يخلقون سبحان اللہ اللہ کہ عبادت دے لائق میں ہاں کیوں جو میں تھوڑا خالق میں تھوڑا بھی خالق تے تھوڑے آبا و اجداد بھی خالق تے والذین 14 پارہ ہے میرا دوست بزرگا تے سورۃ النحل شریف آئے تے غالباً آیت نمبر 20 اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے تے جنہ دی پوجا پاٹ دے اندر او لگے ہوئے صبح شام انہاں دیاں عبادتیں صبح شام انہاں دیاں پکارائیں اللہ نے فرمایا انہاں دا کیا حال ہے لا یخلقون شیئا او تو ایک شے بھی پیدا کرنے والے نہیں بلکہ وَهُمْ يُخْلَقُونَ او تو خود پیدا کیتے گئے کہ او خالق نہیں او تو مخلوق تے عبادت دے لائق او اللہ ہے جرا خالق جنہ دی عبادت تسا پہ کریں دے باویں قبر والا ہے تھلے والا ہے حجرے شجرے جس دی عبادت اللہ تسا اللہ سونے نو چھوڑ کے من دون اللہ اللہ دے سوا عبادت دے اللہ لگے ہوا اللہ نے فرمایا انہاں دا تا اے حال ہے کہ اوہی کے شے نہیں پیدا کر سکتے بنا نہیں سکتے بلکہ وَهُمْ يُخْلَقُونَ بلکہ او مخلوق او تا خود پیدا کیتے گئے انہاں دا خالق کوئی اور اگو اللہ تعالی عالم الغیب اللہ تعالیٰ نے اس پتہ ہے کہ وہ پوجا پاٹ کہنے ہو اللہ نے اس چیز کا بھی اظہار چاہا اللہ نے فرمائے مطر تو قبر دا پجاری بنونے تھلا دا پجاری بنونے مخلوق دا پجاری بنونے میں اللہ نے تا قرآن پاک دے اللہ عبادتاں دے لائق صرف میں اپنے آپ نو آکھائے اس واسطے جو میں ساری کائنات دا خالقاں اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل اللہ ہر چیز
دا خالق ہر چیز دا مالک آسمان دا خالق بھی اللہ زمین دا خالق بھی اللہ ما بینہما دا خالق بھی اللہ جنات دا خالق بھی اللہ ملائکہ دا خالق بھی اللہ ترندہ دا خالق بھی اللہ پرندہ دا خالق بھی اللہ حشرات الارض دا خالق بھی اللہ انسانہ دا خالق بھی اللہ فتبارک اللہ احسن الخالقین سارے خالقین دے وچوں سونا خالق تے آسن خالق کو اللہ تبارک و تعالی اللہ نے فرمایا میں اس واسطے عبادت دلائے گا میں اس واسطے سجدہ دلائے گا میں اس واسطے منت منوتی تے نظر نیازہ دلائے گا میں خالق ہاں میں پیدا کرنے والا تے جیدی عبادت اندر تساں لگے ہو او تہیک شہنو بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ او کون انہوں تا مخلوق ہے بلکہ او کون اموات غیر احیاء او تاکہ مردے او کون پوچھا بولو قرآن ہے اور قرآن مسئلہ حق بیان ہے اللہ تعالیٰ خبردار ساکو بھی خبردار کر جو بھی دیکھو ایک دور آمنا ہی جو پھر انہاں دی پوجا پاٹ ہونی ہے انہاں دی عبادات ہونی ہیں تو کیوں نہ میں اس مسئلے نو حل کرنے کہ جے دی پوجا پاٹ دی اندر تساں لگے آؤ اموات مردے گئے یا اللہ ٹھیک ہے مردے ہیں بس اللہ نے تحقیق دنال چا فرمائے جیرے مردے ہونے نا غیر احیاء انہاں دے اندر زندگی نہیں ہوں دی بے شک بذات قرآن نے کہا انہیں زیدہ لگا تا اللہ تعالیٰ زید کل بچا زید دی چادر دے کولوں انات دی تعصب دی چادر دے کولوں قرآن نے تک کھول کھول کے مسئلہ سمجھا حق کہیو بھی مردے ہیں بس ٹھیک ہے لیکن اللہ نے فرمایا مردے ہیں تے مردہ زندہ غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون انہوں تا اتنا بھی شعور نہیں میرا دوست بزرگا کہ او کڈن اٹھایا سن کڈن قیامت قائم ہونی ہے کوئی پتہ نہیں انہوں خالق بھی میں آپا مالک بھی میں آپا ذرے ذرے نو جانے والا بھی میں آپا تے عالم الغیب بھی میں آپا اسے واسطے پکارا ہوئے دعا ہوئے سجدے ہوئے تو صرف میرے نام دے اس انداز دنال قرآن نو بیان کیا اور اس انداز دنال قرآن پاک نو پڑھاوے اور ایک اور مقام دوتے 17 پارے دندر سورت حج شریفہ دے اللہ نے فرمائے کہ لن یخلقو ذبابا اکہ جہاں دی پوجا پاٹ تسا کریں دے پہ ہونا اے تاکہ مکھی کو بھی نہیں بڑھا سکتے لن یخلقو ذبابا اے تاکہ مکھی کو بھی نہیں بڑھا سکتے بات اگوچہ مزید اللہ تعالیٰ نے انہوں دی ذلت حقارت بیان کی دیئے کہ مکھی کو بناونا تے پیدا کرنا تا درکنار این یسلبہم الذباب شیئا کہ اگر ایک مکھی انہ عالمہ دے کولو انہ زندہ دے کولو ملکہ دے خانہ دے نوابہ دے کولو انہ دے کھانا دے وچو اگر ایک مکھی تھوڑا دیا کھانا یہ رہا اس دے منہ دے اندر آ سکتا ہے اگر او بھی کھاسنے وے تو اے سارے جمع ہو منے سارے دنیا دے مشکل کشا دے حاجت روا بنائے جمع ہو منے ای یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذو منہ ضعف الطالب والمطلوب اگر سارے کٹھے ہو کے جمع ہو کے آونے نا تو مکھی دے کلو او کھسا ہویا کھانا بھی واپس اتنے حقیر تھی انہوں نے ذلت اللہ نے بیان تے میں اس واسطے عبادت دے لائق ہاں کیوں جو میں خالق بھی ہاں میں مالک بھی اللہ نے جو فرمایا نا کہ اگر مکھی کھاسنے وے تو جتنا بڑا عالم ہوئے خان ہوئے ملک ہوئے کرنل ہوئے جنرل ہوئے
جتنی بڑی طاقت والا ہے مکھی اگر اس دے کھانے دوتے آ کے بیٹھی ہے تے کھسا ہی کھادا ہی اپنے منہ دے اندر پاتا ہی تا تسا کے سارے بھی جمع ہو ون والا وجتمعو لا سارے بھی جمع ہو ونجو تا کو اس کو کھاس تے وہ ایک عالم دین ذکر پیا کریندا کہ ایک سائنسدان دا تجربہ اسے کہ قرآن دی دیکھن ایک گل پکی ہے یا کوئی جو قرآن ہے کہ بھی اس مکھی دے کو تسا او کھانا بھی واپس تے اگر اسا مکھی کو مارو چاہ تے او دے پیٹ جو کٹ گنو تے ان تھی نہیں سکتا تبت گویا اسا گن سو وہ حلوہ ہے وہ چاول ہے جتنا اس کلو کھا دے تو وہ واپس کر گن سو تو انہاں بھی تحقیق کیتی ہے مکھی کو مارا نے مکھی دا پیٹ پاڑا نے تو بالکل مکھی دے پیٹ دے اندر میدہ بھی کھانا مکھی دے پیٹ دے اندر بھائی ایک بھی سائنسی تحقیق ہے ڈاکٹری تحقیق ہے تو اس سائنسدان نے آکھا واقعی قرآن سچی کتاب جو قرآن دا اتنا پکا نظریہ ہے جو بھی پوری کائنات جمع ہو ونجے تے اس مکھی دے کولوں اس دے منہ دے اندر او خوراک تسا والا واپس نہ کر سکتے تے اگر اسا اس کو مار کے دے پیٹ جو کٹ کے نو تے تو حاصل کر کے سو نا لیکن جب انہوں نے تحقیق کی تو انہوں کو معلوم ہوئے جو بھی مکھی دے پیٹ دے اندر میدہ ہے بھی کا بس اس نے جو چیز کھا دی ہو خون بنائے جیسے بھی بن گئی وہ اندر انہوں کو ملی بھی نہیں تو انہوں کہا واقعی اللہ دا قرآن سچ ہے میرا دوست بزرگا دلائل دے انباریاں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی وضاحت نال مسئلہ بیان فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون کہ اللہ تبارک و تعالی عبادت دلائے کے اس واسطے جو اللہ خالق ہے وہ اللہ عبادت دلائے کے اس واسطے جو اس نے اس زمین نو فرش بنا چھوڑا ہے اس واسطے اللہ تبارک و تعالی دعاواں دلائے کے پکاراں دلائے کے عبادت دلائے کے کیوں جو اس اللہ نے آسمان نو چھت بنایا ہے وقت اللہ نے آسمان کولوں بادلاں دے کولوں بارش جب سہیے وقت اس اللہ نے اس بارش دے نال مردہ زمین آباد چکیتا ہے کھیتیاں آ گئی ہیں پھول آ گئے ہیں پھل آ گئے ہیں اللہ نے فرمایا ہے یہی ذات پاک اس زمین نو فرش بناوا والی ہے یہی ذات پاک اس آسمان نو چھت بناوا والی ہے یہی ذات پاک بدلا دے وچوں آسماناں دے کولوں بارش برساوا والی ہے یہی ذات پاک اس بندر زمین نو آباد کرنے والی ہے یہی ذات پاک کھیتیاں اگاون والی پھل تے پھول اگاون والی اوہ ذات پاک عبادت لے گے بے شک یہ دلائل دا دعوے دلال اس طرح کنیکشن ہے کہ ایک کام کرنے والا اللہ تا سجدہ دے لائق بھی اللہ آسمان کو چھت بناون والا اللہ تا عبادات دے لائق بھی اللہ بارش وساون والا اللہ تا عبادت دے لائق بھی اللہ پھل پھول نکلاون والا اللہ تا عبادت دے لائق بھی اللہ اللہ نے فرمایا جب سب کچھ کرنے والا میں آپ ہاں فلا تجعلوا للہ اندادا بس میرے نال کوئی اور میرے شریک مت بناؤ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اگر عقل ہے غیرت ہے تو پھر غیرت کر مسلمانہ اس اللہ حی قیوم دے نال کہ مردے نو شریک نہ بنا بھیوار نہ بنا فلا تجعلوا للہ
اندادا وانتم تعلمون، حالانکہ تیرے مسئلے دا پتہ ہے، سمجھ ہے، اس دے باوجود زیدت تعصب دی بنا دیتے، بغض دے بنا دیتے تو اللہ دی عبادت دے کولو ہٹا ہوئے. ذرا عقل دے نال سوچ. دلیل عقلی ہے نا سر، اور دلیل عقلی دا مطلب یہ ہوندہ ہے کہ ایسے امور دا بیان جنہاں کو سن کے پڑھ کے عقل سلیم رکھنے والا بندہ منن دوتے مجبور ہو. دلیل عقلی کیا ہے کہ اس دے اندر ایسے امور دا بیان ہوئے جنہاں نو پڑھ کے سن کے عقل سلیم رکھنے والا انسان مسئلے دے منن دوتے مجبور ہو ونجے، اس کو آدھیں دلیل عقلی. اور اس نو سمجھ آدھے ہی جیندہ عقل ہوئے. اللہ نے فرمایا جان دے ہو تے وقت کیوں ضد تعصب کریں دے آؤ، وقت کیوں مسئلہ حق کو چھپیں دے آؤ، مسئلہ حق نو چھپاونا، کتمان حق کرنا، اللہ دی توحید نو چھپاونا، اکو کتمان حق کرنا بہت بڑا گناہ ہے. بے شک. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، اللہ نے فرمایا جس ویلے واضح دلائل آ گئے، قرآن دی آیات آ گئے، اس مسئلے دے بارے واضح دلائل آ ونجن، واضح آیات آ ونجن، اور انہاں واضح آیات تے دلائل نو بندہ ٹھکرا دے وے، چھپا دے وے، حق مسئلہ نہ بیان کرے، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. حق مسئلے نو چھپاون والا بندہ چاہے وہ عالم ہوئے یا جاہل ہوئے، عام ہوئے یا خاص ہوئے، اگر قرآن دا حق چھپیندا ہے، مسئلہ حق چھپیندا ہے، اللہ نے فرمایا فرشتہ دی بھی لعنت ہے. علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ساری کائنات دے لوگاں دی لعنت مسئلہ حق چھپاون والا. یا اللہ دروازہ بند نہیں ہو گیا؟ اللہ نے فرمایا نہیں، موت کو پہلے تک بند. الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، یہ مسئلہ چھپائے اس کو بیان کرے. مرن کو پہلے یہ مسئلہ قرآن والا چھپایا گیا ہے، یہ حق چھپایا گیا ہے. آوے اللہ دے دربار دوتے تابو، سچے دل دے نال توبہ کرے، واصلحوا اصلاح کرے، وبینوا، اور اس چھپے مسئلے کو بیان کرے. اولئک اتوب علیہ وانا التواب الرحیم، جیرا میری طرف آوے تا میں اللہ دی رحمت ڈہ قدم بھج کے اس کو سبحان اللہ. تے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جیرے لوگ ضدوں تے اڑے رہ گئے تے حق چھپا کے رہ گئے. ان الذین کفروا وماتوا تے مر گئے، وهم کفار تے اسے چھپاون والی حالت دے اندر مر گئے، اسے کفر دی حالت ہوتے. اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس. اللہ پاک قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.